बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। कभी आपने ऐसा मुर्शद नहीं देखा होगा, ऐसा आस्ताना नहीं देखा होगा जहाँ आप तशरीफ़ लेकर गए हों और आपको नाउम्मीद वहाँ से वापस कर दिया गया हो और मुर्शद ने ये कहा हो कि मेरे पास आपकी इस बीमारी का या आपके इस मसले का हल नहीं है। वो बीमारी इस दुनिया में खांसी से लेके, ज़ुकाम से लेके, कैंसर से लेके, ज़हनी बीमारी से लेके, जिस्मानी बीमारी से लेके, बच्चों की एडमिशन से लेके, रिश्ते और तलाक़ों से लेके, हर तरह के मसाइल का हल जो है वो हमारे बुज़ुर्गों के पास अवेलेबल है। ये सवाल मैं नहीं करूँगा किसी से भी आज कि अगर ये सारे मसाइल इन्हीं से हल होंगे तो इस दुनिया के अंदर R&D और हस्पताल जो हैं वो क्या कर रहे हैं। इनमें एक बड़ी खूबसूरती और एक बड़ी खसूसियत जो है वो है तावीज़ की। ये तावीज़ चीज़ क्या है? अगर इसकी तारीख़ आप गूगल पे जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तावीज़ इस्लाम आने से 5000 साल पहले भी इस दुनिया में मौजूद थे और ग्रीक सिविलाइजेशन जो है वो अपनी माइथोलॉजीज़ में वही नंबर इस्तेमाल करती थी जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमने सिर्फ इन नंबरों को ग्रीक हिब्रू लैंग्वेज से या उर्दू में या अरबी में या अंग्रेज़ी में इनको तब्दील किया। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वही माइथोलॉजी, वही नज़रियात मज़हब के वही नज़रियात जो कि इस्लाम के आने से पहले थे, उनको मज़हब के नाम पे भी जब इस्तेमाल किया जाए तो वो अपना असर रखते हैं? अगर ये बात सच है तो फिर खुदा ताला का जो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके आने के बाद क्या असरात पड़े या तावीज़ात में क्या तब्दीलियाँ आई, अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई मोहतरम तसद्दुक़ हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? तसद्दुक़ साहब आज एक मरीज़ा का दम कर रहे हैं जो कि कैंसर की पेशेंट है और उन्होंने कहा कि मुझे 40% फ़र्क पड़ गया। आपको मुबारक हो सर, बड़ी अल्लाह करे उनको सेहतयाबी हो। हमारे साथ सैफुर रहमान साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ हैं मुसद्दिक शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, और हमारे साथ हैं गुलाम हैदर साकी साहब। इकबाल हमेशा देर से आता है इसलिए साकी भी हमेशा देर से आता है। और कराची में हमारे साथ होंगी परवीन निज़ामी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। परवीन साहबा, आपसे अगर बात आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करूँ। तावीज़ जो है ये हकीकत अफसाना है, क्या चीज़ है, होता क्या है, असर रखता है या नहीं, इस पे क्या राय देंगी आप? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगी कि जैसे 786 के अदद लिए गए तो वो बिस्मिल्लाह के अदद हैं जो 786 बनते हैं, तो लोग 786 लिख लेते हैं। ये समझ लें अबजद हव्वज होती कलेमन, ये जो अलिफ बेते है उसके वर्ड हैं। अलिफ का 1 तो बे के 2, फिर दाल के जीम के 3 और दाल के 4। ये इस तरह अलिफ बेते पूरी बनी है और गिनती भी बनी है इसके साथ। तो उसको काउंटिंग करके परवीन आपा क्यों बनी है ऐसी? मसलन हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही क्यों नहीं लिख देते, 786 क्यों लिखेंगे? असल में देखें, इंसान मैथ क्यों सीखता है? मैथ भी तो सीख रहा है ना इंसान, मैथ के अंदर पढ़ रहा है, इतने बड़े बड़े है ना मास्टर बन रहे हैं लोग मैथ में। तो ये भी एक मैथमेटिक्स है, इसमें इस्लाम भी आएगा, दुनिया भी आएगी और मसाइल दुनिया के भी आएंगे, क्योंकि ये कोई तो इसका मतलब कि एक ऐसा ज़माना शायद आ सकता है परवीन आपा, ये इंतहाई अदब से आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं अगर एकदम बैठे बैठे कहूँ 1,06,06,66, तो इसका मतलब मैंने एक दफ़ा कुरान पूरा पढ़ दिया? नहीं, ये बात नहीं है। अरबी की अहमियत दुनिया में सबसे नंबर 1 है, क्योंकि वो अम्बियाओं पे उतरा है और अल्लाह ताला का पाक कलाम है। लेकिन उसको लोगों ने 766 तो अम्बिया पे नहीं उतरा ना, नहीं 766 को क्यों लिखेंगे? वो दुनिया में ना मतलब राइज हो गया है बुज़ुर्गों के ज़रिए। हम लोगों ने हमने याद नहीं किया, ये पहले से चला आ रहा है। लेकिन वही बात है कि 786 ही सब लिख सकते हैं, बाकी तो सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखते हैं, वही बेहतर है। अरबी में ज़्यादा ताकत है। असर होता है आपा, इसका असर होता है? हाँ, तावीज़ जब हिंसों का बनता है तो 786 लिखा जाता है, और जब अरबी में तावीज़ बनता है तो उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा लिखा जाता है। इसमें असर होता है किसी बीमारी का, किसी चीज़ का इलाज होता है इससे? हाँ, इसको ये तसव्वुर करके अगर आप कहेंगे ना कि जैसे हमने इसको अरबी के वर्डों में हिंसों में कन्वर्ट करा, ये अरबी में ये हैं और इसमें मैथमेटिक्स में ये हैं, तो उसकी नीयत जो होती है ना वो काउंट होती है, इरादा काउंट होता है सबसे ज़्यादा। अल्लाह की यहाँ नीयत और इरादे की बड़ी कीमत है।
अब वो चाहे बंगाली में करे तो बात या इंग्लिश में करे। वो जो नंबर लिखे जाते हैं उसके ऊपर उनकी अहमियत नहीं है क्या, सिर्फ नियत की नहीं अहमियत नहीं है? नहीं, नंबरों की अहमियत अपनी जगह है। देखिए अब हमारे घर में मैं लोगों को बताती हूँ कि 4 नंबर का जो घर है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ बुरी चीज़, बुरा साया ज़रूर मिलेगा। तो ये मैंने बहुत घरों में सनम बलोच के साथ शो करे हैं, उसमें जा के देखा भी है, बताया भी, और वाकई उसमें वहाँ निकला है। तो ये चीज़ें होती हैं जो अदद काउंट होते हैं, हर चीज़ अल्लाह की बेकार नहीं है, सब में बहुत बरकतें और नहुसतें सब हैं इसमें। अच्छा आपा ये बताइए कि तावीज़ लिखने के लिए आपकी कोई बुनियादी तालीम, कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्या इल्म होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप तावीज़ लिख सकते हैं? देखिए उसकी मालूमात ये है कि पूरा आपको अलिफ बे ते का मालूमात हो कि ये अदद किस तरह काम करता है, यानी बे का है हुसूल इल्म, दाल का, इनके सबके एक एक अलग अलग मायने हैं। तो आप सारे मायनों को समझें, अलिफ बेतों को समझें और फिर उसके अंदर से वो ख़ास चीज़ें निकालें। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें लाम का, अलिफ का, हे का इस्तेमाल हुआ है। तो ये बहुत बाबरकत नाम जुड़ते हैं और उस जुड़ने से अल्लाह जैसे अल्लाह बन जाता है। तो अल्लाह का अदद 3 बनता है। अगर हम अल्लाह का अदद निकालें, अलिफ लाम लाम है, तो ये 3 अदद बनता है अल्लाह ताला का। और बिस्मिल्लाह का भी 3 अदद बनता है, 786। तो ये चीज़ें काउंट होती हैं। अल्लाह के बातिन का, अगर हम अल्लाह के नाम का बातिन निकालें तो उसमें अल्लाह का बातिन 4 है। वो अल्लाह का बातिन कैसे निकाल सकते हैं? बातिन ऐसा होता है जैसे मेरा नाम परवीन, मेरा बातिन है 3, ठीक है ना, तो मेरा 3 नंबर अंदर होगा, बाहर मेरे 7 नंबर। सबका सारे नामों का अल्लाह का एक नाम इसमें है। मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ, अल्लाह का बातिन कैसे निकाल सकते हैं। तसद्दुक़ साहब, आप कभी तावीज़ लिखते हैं, करते हैं तावीज़? एक होता है तावीज़ धागा करना। नहीं, वो मैं नहीं करता। तावीज़ लिखते हैं कभी गले में डालने के लिए किसी मैं को? नहीं। क्यों नहीं करते? इजाज़त है लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं इसकी। इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है? मेरे मुर्शिदों ने इजाज़त दी हुई है। क्या आप तावीज़ लिख सकते हैं? लिखना सिखाया? नहीं, वो मेरे पास प्रिंटेड पड़े हुए हैं। प्रिंटेड है? हाँ जी। फोटो कॉपियाँ? हाँ जी। तो वही दे दें उनको, ऊपर मैं कुछ भी तहरीर लिख दूँ, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, तो वो जो प्रिंटेड है वो क्या है? वो ये डिजिट ही है। 1 2 3 4। हाँ जी, उसको 15 का तवीज़ कहते हैं। 15 का? हाँ, 15 का। इसके क्या मतलब है? बस ये मुझे नहीं पता। 15 का मतलब 6 लेकिन है। आप देते हैं तो 15 का मतलब 6। मैंने कभी दिया नहीं। क्यों जरूरत महसूस नहीं हुई? दम से काम ठीक हो जाता है। दम से ठीक हो जाता है? शुक्र है अल्लाह का। शाह जी तावीज़ देते हैं? जी तावीज़ देते हैं, बिल्कुल तावीज़ देते हैं। और तावीज़ इसलिए देते हैं कि कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इसलिए देते हैं उनके गले में डालने के लिए। कोई बड़े जो पढ़ाई ना कर सके, जो बड़े जो हैं मसलन के कुछ इस तरह का हिफाजत के लिए मांगा, उस पर अल्लाह के इसम लिख कर दे दिए, ठीक है, लेकिन साथ उसकी एहतियात भी बताई जाए। मसलन किससे? जिन्नात से? जिन्नात से हिफाजत या लोगों से भी? नहीं, जिन्नात से हिफाजत, शयातीन से हिफाजत के लिए तावीज़ लिखा जाता है। लेकिन तावीज़ वो जिसमें शिरक ना लिखा गया हो और कुरान और हदीस से तावीज़ हो, वो तावीज़ लिखा जाता है। कैसे होगा कि शिर्क कैसे? और उसके बाद ये दूसरा जो तावीज़ है ना, नंबरों वाला तावीज़, ये बिल्कुल कतई गलत है। ये तावीज़ है ही नहीं है। मतलब 7 नंबर लिखा है या 8 नंबर गलत है, गलत है। क्यों गलत है? शिर्क तो नहीं है ना? नहीं, उसमें क्या है? 7 नंबर देखें कहाँ है? 7 नंबर का क्या मतलब है? हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की जगह पे 786 पढ़ें तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है बिस्मिल्लाह? नहीं, कोई भी इसका मतलब नहीं है बिस्मिल्लाह। नहीं, वो डिजिट्स के देखें ना, हम खाना खाने से पहले देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े। हम खाना खाने से पहले 786 पढ़ लें? नहीं, वो 786 पढ़ लें आप। मैं इसको इस तरह से अगर देखूं कि अगर आपने गले में डालना तो हो सकता है आपने गुसल खाने में भी जाना हो, आपने नापाक भी रहना हो, तो आप बिस्मिल्लाह लिखेंगे तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी। आप 786 लिखेंगे तो एहतियात नहीं करनी पड़ेगी। देखिए ना, जदीद दौर आ गया, यूएसबी में पूरा कुरान डाउनलोड करें तो उसको गले में लटका लें। नहीं तो फिर आपके पास लोग क्यों आएंगे तावीज़ लेने? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो चंद तावीज़ होते हैं। ये तो यूएसबी को पानी में डाल के भी पी सकते हैं? हाँ, डाल के पी लें। नहीं, पीते नहीं है, पीने वाले होते हैं ना तावीज़। जी बिल्कुल, पीने वाले होते हैं, लोग लिखते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम इस चीज़ को ज़्यादा एग्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है। तो वो जो करता है वो कहता है फ़ायदा है, फ़ायदा क्यों नहीं है? बस ये उसके अपने जहन की बात है। जब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तावीज़ लिखवाया, सिर्फ वो तावीज़ भी नहीं हो, वो एक हिर्ज लिखवाई। समाक बिन हर्जा के घर में तकलीफ होती थी जी।
ابو دجانہ ان کی کنیت ہے، ان کے گھر میں تکلیف ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک حرز لکھوائی، ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین، پوری حرز لکھوائی، فرمایا کہ یہ اپنے تکیے کے اندر رکھ لیں۔ یہ حرز سے کیا مراد ہے؟ یہ پورا ایک خط لکھوایا، خط لکھوایا جنات کو لکھوایا، اور اس کے علاوہ حضرت ابو دجانہ نے اس کو اپنے تکیے کے نیچے تکیے کے اندر رکھا۔ یہ پورا واقعہ ہے، تکیے کے اندر لکھا، اور جنات حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، آپ نکال دیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ آپ نے وہ نکالا اور چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا اور فرمایا کہ وہ جنات تھے جو تکلیف دیتے تھے، لہذا وہ چلے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اگر کچھ لکھا ہو اور اس سے فرق پڑا ہو تو کیا یہ ہم سمجھ نہیں سکتے؟ لیکن انہوں نے 786 نہیں لکھا، انہوں نے 786 نہیں لکھا، انہوں نے کوئی عدد نہیں لکھے، انہوں نے سیدھی سیدھی بات لکھی ہے۔ شاہ صاحب کیا صورتحال ہے؟ نمبر لکھے جا سکتے؟ تعویذ لکھتے ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ جی تعویذ میں لکھتا ہوں جی۔ تو تعویذ آپ آیت لکھتے ہیں یا آپ نمبر لکھتے ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے؟ نمبر اس لیے لکھنا پڑتے ہیں، یہ ایک چال ہوتی ہے جی۔ کس کی؟ جیسے صدر صاحب نے بتایا تعویذ کی، یہ 15 تعویذ ہے، یہ جس طرح سے آپ گنیں گے یہ 15 نمبر آئے گا۔ اچھا، رائٹ لیفٹ ایکس وائی جس مرضی طرح سے گنے، جس مرضی طرح سے آپ پڑھیں، اوپر سے نیچے پڑھیں، دائیں سے بائیں پڑھیں، اچھا بائیں سے دائیں پڑھیں، یہ کراس بھی پڑھیں، کراس بھی پڑھیں، یہ 15 ہی آئے گا، 15 ہی آئے گا جی۔ اس میں ہم اس میں الہیہ کو اس میں ایڈ کرتے ہیں جی۔ اچھا، کہ فلاں جگہ پہ مثلا جو اللہ کے نام ہیں ان کو آپ عدات میں کر دیتے ہیں، یہی نمبر ہے؟ اسی طرح کہہ رہے ہیں؟ نہیں، عدات میں نہیں کرتے ہم۔ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس کی چال بناتے ہیں، پہلے 1 2 3 4 5، یہ 15 تعویذ آئی ہے جی۔ اس کے بعد ہمیں پتہ ہے، ہم نے سیکھا ہوا، یہ علم ہے اچھا کہ ایک نمبر پہ کون سا اسم آنا اللہ کا، کون سا ہے؟ یا رحمان۔ اچھا، یہ ایک پر آئے گا، ایک پہ آئے گا، وہاں پہ آپ یا رحمان لکھیں گے ایک والے خانے میں؟ جی جی ٹھیک۔ 2 پہ آئے گا یا متکبر ہو، اچھا۔ 3 پہ آئے گا یا مانے ہو، اچھا۔ 4 پہ آئے گا یا رافع ہو، اچھا۔ ایسے یہ لفظ ہیں۔ تو یہ لفظ جب لکھیں گے، تو یہ لفظ جب لکھیں گے اور ہر طرف سے یہ 15 بنیں گے، 15 بنیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بھی مختلف بیماریوں کے لیے ہے جی۔ مثال کے طور پہ 15 والا کس بیماری کے لیے ہے؟ چلتا ہے یہ ہر پہ ہے، جادو بھی چلتا ہے، بیماری بھی چلتا ہے، لیکن ہم یہ مقصود دیتے ہیں، ہمیں لکھنا پڑتا ہے، یا کاشف الکربے، ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کاشف الکربے، ان وجل حسین، اکشی کربی بحقیہ کل حسین، یا حسین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ، یہ نیچے آتی ہے عبارت، اوپر اللہ پاک کے نام ہوتے ہیں، اور ساتھ لکھتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس میازوں کے مبارک صدقے میں اس مریض کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ سو آپ نے بھی ایک خط لکھا؟ جی جی، ایسا ہی ہے نا؟ یہ خاطی ہے جی، یہ خط لکھا، یہ خاطی ہے۔ تو یہ خط لکھنے کی بجائے اگر آپ کسی پیشنٹ کو دم بتا دیں یا کر دیں، ان دونوں میں فرق ہے؟ جی فرق ہے جی۔ کیا فرق ہے؟ اس نے کیا نہیں ہوا، ہم نے کیا ہوا ہے۔ کیا؟ یہی اس کا عمل کیا ہوا ہے۔ عمل کیا ہوا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، عمل کے بغیر کوئی پڑھے گا تو اس پہ اثر نہیں، اثر ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا ہمارے دینے سے ہوگا۔ اب وہ مریض اب پڑھ نہیں سکتا، یہ پاکیزگی کی حالت میں پڑھنا پڑتا ہے، وہ بیماری کی حالت میں چارپائی میں پڑا ہوا، نجس ہے، اس کا وضو بھی نہیں ہے، بالکل وہ پلیت ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، لہذا ہمیں ہم پہ فرض آئے اگر جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے، جو پڑھتا ہے وہ پڑھ لے، جو پڑھ لے۔ ساقی بھائی آپ کا پہلے تو یہ بتائیے شرعی طور پہ اس کا تجزیہ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن تو وہ لاریب اور بابرکت کتاب ہے جس کو دلوں کی، روح کی، جسم کی طہارت اور پاک دامنی کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ قرآن کو جس انداز میں فیوز و برکات کے اعتبار سے سمیٹنا چاہیے، اکثر اوقات اکثریت ہماری عوام الناس کی اس طریقے سے قرآن کے فیوز و برکات حاصل نہیں کر رہی۔ وہ کیا طریقہ ہے جس سے فیوز و برکات ہوں گے؟ حضور نبی کریم اصل میں تو اسلام کے 4 بنیادی اصول ہیں: قرآن، سنت، اجماع صحابہ، اجماع امت اور قیاس۔ میں آج صبح لٹریچر پڑھ رہا تھا کہ کیا نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسا تویز لکھ کر کسی صحابی کو دیا ہے کہ نہیں، لیکن میرے ناقص علم میں ابھی تک کوئی ایسا تویز جیسا آج معاشرے میں موجود ہے ایسا نہیں ہے۔ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں جس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں؟ جی، نمبر والا بھی اور دوسرا بھی۔ دوسرے سے مراد؟ دوسرے سے مراد جیسے ہم مختلف آیات، عبارتیں، قرآن کی آیتیں 2 بسم اللہ لکھ دی، نیچے مختلف عبارات لکھ دی مچل نیچے، لیکن اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم نے شریعت بنائی ہے، لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو ہم نے شریعت کیوں بنائی؟
اس لیے کہ وہ اجماع صحابہ ہے اور اس لیے کہ وہ قیاس ہے امت کا اس پر اجماع. مثال کے طور پر مسجد کا محراب یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. علامہ شبلی نعمانی نے ایک کتاب لکھی الفاروق, اس میں 40 کام ایسے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھے آج ہم کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو شریعت اپنایا اور گناہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ کوئی شخص یہ کہے کہ شرعی حیثیت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی اور قرآن سے ثابت ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام سے نہیں, ثابت وہ اسلام کے بنیادی جو اصول ہیں اس پر کاربند ہو. مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہیں گے جہاز پر سفر کرنا حرام ہے, ہم یہ کہیں گے کہ حضور کی سنت نہیں ہے. حضور نے سفر سواری پہ کیا, لہذا سواری پر کرتے تو ہوئے شریعت کیا کہے گی, اونٹ پہ سفر کرنا ٹھیک ہے کہ جہاز پہ؟ ہم یہ شریعت کیا کہے کہیں گی؟ اس میں دو چیزیں, ایک ہے تقوی اور ایک ہے فتویٰ. فتویٰ اس پر ہے کہ وہ بھی جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, اور تقوی اس پر ہے کہ جس سواری کو حضور نے اڈاپٹ کیا اسے کریں گے تو زیادہ ثواب. اس کا مطلب اگر ایک شخص میں تقوی ہے اور اس نے یورپ جانا ہے تو وہ اونٹ پہ جائے گا تو تقوی ہوگا, جہاز پہ جائے گا تو تقوی سے نکل جائے گا. اس میں آگے دو چیزیں اور نکل آئیں گی. مثال کے طور پر جانے کا بھی انداز ہے, ایک بندہ بیٹھا اونٹ کے اوپر ہے لیکن باقی سارے کام غیر شرعی کر رہا ہے تو اس کا سفر بھی ناجائز ہو سکتا ہے. مکمل طور پر جب تک نیت کے ساتھ ساتھ اس طریقے کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے اس وقت تک شریعت پر عمل نہیں ہوگا. ایک بندہ تعویذ لکھ رہا ہے, قرآن لکھ رہا ہے, عبارات لکھ رہا ہے, ہند سے لکھ رہا ہے, لیکن مقصود کیا ہے کہ اس تعویذ کو نیچے رکھ کے اوپر جوتے ماریں گے تو دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے گی. اچھا, اس تعویذ کو نیچے رکھ کر اینٹ کے نیچے, برتن کے نیچے کسی سے لٹکا کر پنکھے کے ساتھ لکھا اس میں قرآن ہوگا, اس میں لکھا قرآن حکیم لکھا یہ کہتا جی میں نے لکھا قرآن ہے, نوری علم ہے, نوری تعویذ ہے, اور اس کو نیچے رکھ کے اوپر جوتے مارو, تو یہ تو چیز کا غلط استعمال ہے. شریعت اس کی مکمل طور پر نفی. یہ تو بے ادبی بات ہے نا. شاہ صاحب یہ کیسی چیز ہے کہ تعویذ مثال کے طور پہ جیسے ساقی بھائی فرما رہے ہیں کہ تعویذ لکھا ہے, پھر آپ اس کو زمین پہ رکھیں, دبا کے رکھیں, یا اس پہ جوتے ماریں, یا پنکھے کے ساتھ لٹکائیں, یا تکیے کے نیچے چھپائیں, اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا جی, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں ہوتا. تو آج تک اس دنیا میں اب جتنے بھی تعویذ ملے ہیں لوگوں کو وہ ٹیبل پہ رکھے ہوئے نہیں ملے, چھپے ہوئے ملتے ہیں, کپڑوں کے نیچے سے. تو وہ پھر چھپاتا کون ہے؟ یہ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں اور شیطانی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جس نے قرآن سیکھا ہوا نہیں ہے, اس نے یہی کام کرنا. اس نے بس جو بھی اس کو آتا ہے نا, اس نے انتر منتر چھو چلنتر لکھ کے اس نے کہنا یہ لو آپ کا کام ہو جائے گا. وہ تکیے کے اندر کون ڈالتا ہے جا کے؟ جب آپ کے پاس قرآن ہے, جب آپ کو قرآن پاک آتا ہے, جب آپ نے قرآن پاک سیکھا ہوا ہے, تو پھر آپ کو تعویذ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کو دم کریں, اس کو بٹھا کر دم کریں, اس کو جتنی بڑی بھی مرض ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, شفا ہے. وہ حلال رزق کمانا چاہیے اور حلال رزق دنیا میں موجود ہے, لیکن حرام ہوتا تو ہے نا. جی جی, تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جو حرام ہو رہا ہے, وہ تعویذ جو چھپے ہوتے ہیں, وہ چھپاتا کون ہے؟ یہ شیطانی قوتوں سے چھپائے جاتے ہیں. کون؟ مثلا ایک نورانی علم ہے, قرآن کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کاغذ کے اوپر, اس کو شیطان جا کے چھپائے گا. ساتھ اس کے ساتھ کچھ الفاظ بھی ایسے لکھ دیتے ہیں نا, جیسے ایک 15ویں تعویذ آپ سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ 15 ان سے جو بھی لکھے ہوئے ہیں, اب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, وہ کس چیز کے ان سے ہیں, ساتھ اس کے ساتھ ایک قرآن کی آیت بھی لکھ دیں. اب یہ دیکھیں نا, بڑی عجیب سا محاورہ ہے کہ ادھر چائے بھی رکھی ہوئی ہے, ساتھ اس میں پانی بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں نا, دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. قرآن ایک علیحدہ چیز ہے, دوسرا ایک ہند سے ایک علیحدہ چیز ہے. اب وہ ہم نے ہندوؤں سے لیے ہوئے ہیں, کافروں سے لیے ہوئے ہیں, یہ اب ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے لیے ہوئے ہیں. کیا یہ دونوں چیزوں ممکن کو ہے مکس نہیں کر کہ سکتے. مثال کے طور پہ ایک نیا گھر کسی نے خریدا جی, اور وہ اس گھر میں پہلے کبھی نہیں گئے, جی, لیکن اس گھر کی جب مرمت کرانے لگے تو مرمت کے درمیان ان کو پتا چلا کہ زمین میں سے, دیوار میں سے, کھڑکی میں سے, کسی جگہ سے تعویذ نکلے جس میں انہی کے گھر والوں کے سارے نام لکھے ہوئے تھے. یہ ممکن ہے؟ نہیں یہ ناممکن ہے, یہ جھوٹ ہے, سارا فراڈ ہے یہ. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, انہیں کو ملنے والا ہوتا ہے جو وہاں رکھ دیتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو تعویذ لکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہ شادی ہو جائے گی فلاں سے تمہاری, جی جی, وہ تعویذ کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ یہ کلام الہی ہے جی. کلام الہی ہر جگہ پہ کام کرتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے بیماری کے لیے کام کرنا ہے, کسی اور چیز کے لیے کام. شادی کے لیے کام کرتا ہے جی, شادی کے لیے کام کرتا ہے, طلاق لیکن جائز طلاق کے لیے نہیں. طلاق کے لیے تعویذ نہیں ہوتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طلاق کے لیے تعویذ نہیں ہوتا. ہوگا بھی میں نہیں مانوں گا. نہیں, نام ماننا ایک الگ چیز ہے. نہیں, میرا ایمان ہی نہیں ہے اس پہ. کسی ایک گھر کو اجاڑنا, دو آدمیوں کو اجاڑنا, یہ انسانیت تو نہیں ہے نا. یہ ہمیں اسلامی اجازت نہیں دیتا اس کا. اچھا, کسی کے اندر لڑائی کروانے کا تعویذ ہو سکتا ہے؟ جی ہوتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مسلمان ہی ہم میں سے وہ جو کرتے ہیں. اس کا مطلب شاہ صاحب یہ ہوا نا کہ ہوتا تو ہے نا. جی ہوتا ہے جی, کرتے ہیں. میں کیا ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں نمبر ہوتا ہے, اس پہ قرآن ہوتا ہے, اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہی کلام لکھی ہوتی ہے. قرآن بالکل کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. کیا قرآن کا لکھا ہوا لوگوں میں لڑائی کروا سکتا ہے؟ نہیں, لڑائی نہیں کرواتا, وہ شیاطین آ جاتے ہیں بس,
کرتے ہیں وہ اپنا کام, جھگڑا ہوتا ہے, کلام تو اجازت نہیں دیتی. کلام اجازت نہیں دیتا, شیاطین آتے ہیں اور کلام کے لکھے ہوئے سے لوگوں کے دلوں میں بکھیرا ڈال سکتے ہیں. یہ صحیح ہے یا غلط؟ واپس آئیے, آپ کو یہ تعویذ دکھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تعویذ ہے میرے پاس, اور یہ تعویذ جو میں نے سارے اکٹھے کیے ہیں, یہ میں نے ان جگہوں سے اکٹھے کیے ہیں جو کہ اس ملک کی اعلیٰ ترین ہستیوں کے آستانے ہیں. حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو دوں, یا آپ مجھے پڑھ کے دکھائیں گے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہے یہ لکھا ہوا ہے جی, فرعون, حامان, شیاطین, شداد, نمرود, ابلیس, قارون, فرعون, حامان, شداد, وہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے تعویذ کا؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایسے شیطانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, کافروں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں. کوئی مطلب نہیں ہے. کافروں کے نام لکھے ہوئے ہیں, کافروں کے نام سے کیا مطلب نکالنا؟ ان کا کوئی مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جی, یہ لوگ اس کو لڑائی جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے پیچھے نیچے عبارت لکھنے کی پڑتی ہے کہ اس کا یہ کام ایسے ہو, یہ شیطان کا, یعنی کہ یہ مدد جو ہے یہ شیطانوں سے مانگی جا رہی ہے. ان سے مانگتے ہیں لوگ. ہمارے مسلمان مانگتے ہیں, ہمارے مسلمان لیتے ہیں. پھر حرام ہوا. یہ میں نے پاکستان کی درگاہوں سے اکٹھی کی. جی 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 جی. تو درگاہوں پہ شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے؟ لی جاتی ہے جی. جو درگاہوں, تاکہ بھائی کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن یہ شیطانوں کے اور فرعونوں کے نام لکھے ہیں اور ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے. شاہ صاحب, یہ اپنا جو ہے نا غلط عقائد و نظریات ہو سکتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا ان میں بہت سے لوگ کامیاب بھی تو ہوتے ہیں. جی بہت سے. شاہ صاحب, ہم بہت سے ناجائز کام کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ درست کام ہے. ایک بندہ ہے زانی زنا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے تو ہم اس کو جائز تو نہیں قرار دیں گے. درست ہے. جس طریقے سے شاہ صاحب درگاہوں پہ اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہے, تو ہم ان درگاہوں کی وجہ سے ان کو جائز قرار ہرگز نہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق کے پاس شرعی حکم نہیں مان رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعویذ کیا کام کرتا ہے؟ بالکل یہ کام کرتے ہیں, بالکل یہ کام کرتے ہیں. شاہ صاحب, میں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. کیسر روم کے ایک بادشاہ نے کہا, حضرت مجھے سر کا بڑا درد ہوتا ہے, کوئی کرم کر دیں. آپ نے ایک تعویذ لیا اور اس کو ٹوپی میں سلائی کر کے اس کو وہ تحفے پہ بھیج دی. اب وہ کیسر روم کا بادشاہ وہ ٹوپی پہنتا تو سر درد ٹھیک ہوتا, ٹوپی جیسے اتارتا تو سر درد شروع ہو جاتا. ایک دن وہ بادشاہ سوچنے لگا, میں دیکھوں تو صحیح اس ٹوپی میں چھپا کیا ہے. وہ ٹوپی کھول کے سلی ہوئی چیز کھولی, دیکھی تو اندر ایک سادہ صفحہ تھا, اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے ٹوپی اتار کے تعویذ نکال کے پھر پہنی, پھر سر درد شروع. وہ کہتے ہیں کمال لفظوں میں نہیں, کمال لفظوں کی تاثیر میں ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ان لفظوں کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے, لوگ اس مقاصد کے تجربات کرنے میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو انہی چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ زمانے کا ٹرینڈ بن جاتا ہے. پھر اس کے مرید, معتقدین, اس کے شاگرد, اس کے تلامذ, وہ ان کو یہ چیزیں فوٹو کاپی کر کے دینا شروع ہو جاتا ہے. یہ زمانے اچھا, یہ ساری تعویذ جو میں نے اکٹھے کیے ہیں یہ فوٹو کاپی ہیں. یہ اگر تعویذ آپ دیکھیں, غور کریے, تو اس تعویذ کے اوپر شیاطین کا اور فرعون کا ذکر کیا ہوا ہے. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں بگاڑ ڈالے, گھروں کو توڑے اور یہ کام کرے. لیکن یہ دوسرا تعویذ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نون دال نون دال نون دال نون دال نون دال نون دال. نون دال سے کیا مطلب ہے؟ یہ اس کے پیچھے میں نے لکھا ہوا ہے کہ جس کے لیے وہ پیر صاحب جو ہے وہ تعویذ دیتے تھے پہلے. میں لیکن پروین آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ نون دال لکھنے کا تعویذ جو ہے, کیا یہ بھی نمبرز ہیں, اس کے بھی کوئی معنی ہے یا اس کے کوئی معنی نہیں ہے؟ کا مطلب ہے 5 اور دال کا مطلب ہے 4, تو یہ 9 نمبر بن جاتا ہے. 9 نمبر جو ہے وہ ایک فلاحی کاموں کے لیے, بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, یہ جو حضرت جہاں سے میں نے لیا ہے جو وہ دیتے ہیں, یہ گھر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ گھروں کو بنانے کے لیے. کیا ایسا ممکن ہے نون دال سے گھر بن جائیں؟ نہیں, دیکھیں ایک ارادہ ہوتا ہے, ایک نیت ہوتی ہے, جو لوگ اپنے نیت ارادے کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اصل اللہ کا کلام واضح ہونا چاہیے, آیتوں کے ترجمے واضح ہونے چاہیے. جیسے ایک آیت ہے کہ والقت مافیا وتخلت, اے اللہ نکال پھینک یہاں سے باہر. تو اگر ہمارے گھر میں کوئی غلط چیز, غلط بات آ گئی تو ہم اس کو پڑھیں 14 دفعہ اور ظہر میں, اور اس چیز کو نکال دیں اپنی زندگی سے, تو وہ نکل جائے گی.
اچھا تو اگر آپ یہ فرما رہی ہیں کہ آیت ہی ہونی چاہیے، تو پھر ان کو نمبروں میں جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو کیا ان کا بھی اثر وہی رہتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اثر تو ہوتا ہے، جیسے 786 بسم اللہ ہے، لیکن ہم عربی کو زیادہ فوقیت دیں گے، نمبر بعد میں آئیں گے، پہلے عربی آئے گی. اللہ نے کلام عربی میں اتارا ہے، ٹھیک ہے، عددوں میں حکومت ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں. اچھا ایک اور تعویذ ہے حضور، اس کو بھی ذرا پڑھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ با صاحب، آگے پتہ نہیں کیا، اولڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو تعویذ ہے جس درگاہ سے میں نے لیا ہے، وہ یہ جن لوگوں کو بچے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ اس کو پہنیں، اپنے پیٹ کے ساتھ باندھیں، اور اس سے بچے جو ہیں وہ اولاد جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی. اب میرا سوال ساقی بھائی آپ سے شروع ہوتا ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھنا پیٹ پہ جائز یا ادب ہے یا نہیں، اور کیا اس سے اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں؟ لیکن اس میں انتہائی کامیاب تجربے بھی لوگوں کے ہیں. شاہ صاحب، اگر تو اس سے ناپاکی، نجاست یا نجس العین کوئی ایسی چیز ہے جس کا اس سے لگنے سے ناپاکی اور نجس ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کو علماء نے ناجائز قرار دیا ہے. اور ایسا نہیں، چاہے یہ کامیابی کی طرف چاہے یہ کامیابی کی طرف ہی کیوں نہ ہو. اب ایک بندے کو شفا شراب سے مل رہی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے شراب کو میرے لیے حلال کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. ہوگی وہ حرام، جی ہوگی حرام، اور اس کا برابر کو اس کو گناہ ملے گا. آگے شفا ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے. ان تعویذات کو بھی بعض لوگ اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو اپنا مقصد پانے کے لیے اللہ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. اپنی کامیابی کا بڑی اچھی بات کی اپنی دنیا کی کامیابی پانے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر دیتے ہیں. نمبروں کو 15 رکھنا یا الف دال نون دال نون دال نون لکھنا، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے کوئی؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے جی. ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز ہے جی. وہ صرف نمبرنگ ایسی اس لیے کاؤنٹ ہوتی ہے تاکہ ان کو خود یاد رہے. شاہ جی یہ کہاں تک یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح یا غلط بات ہے کہ یہ لکھنے سے جو جس کی وجہ سے جس کے لیے یہ تعویذ ہے وہ کامیابی مل جائے گی؟ دیکھیے یہ لکھنے والے میں مسئلہ ہے کہ وہ اس نے کیا لکھا ہوگا ہے. اب نون دال سے ہمیں کیا پتا اس نے کیا لکھا ہے. اس نے جو 5 نمبر ہے نا لکھے، 4 اور 5 نمبر ہے جو لکھے، 4 5 4 5 4 5، کیا اس سے کامیابی ملتی ہے؟ یہ تو آپ نے بتایا نا کہ 4 5 4 5 ہے. اس نے کس کاغذ کے لیے لکھا ہے؟ بات بتاؤ، کیا دل میں رکھ کے لکھا ہے؟ میری بات جی سنیں. آپا، میں یہ چاہتی ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ایک آیت بنائی جس سے اللہ تعالیٰ نے وارث عطا فرمایا. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ لوگ اس چیز پہ کیوں نہیں آتے یا وارث کو نہیں پڑھتے اللہ سے مانگنے کے لیے دعا کہ اللہ ہمارے وارث عطا. وہ بات آپ کی درست ہے، وہ آپ کی بات درست ہے. اللہ کرے کہ اس دنیا میں سارے لوگ جو ہیں وہ مفتی کرام بن جائیں، وہ حافظ قرآن بن جائیں، وہ تفسیر قرآن کو سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے آپا، ایسا سچ نہیں ہے. مثال کے طور پہ یا شافی یا کافی 4 9 8 3 5 7 8 1 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سب سے لکھا ہوا، اور یہ تعویذ دیا جاتا ہے جادو کے توڑ کے لیے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاہ صاحب اس تعویذ کو جب لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جادو کا زور کم ہو گیا. اب مجھے یہ سمجھایا جائے کہ کیا وہ سچ کہتے ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ ہے یا نہیں؟ ان کا وہم ہوتا ہے. وہ بالکل سچ کہتے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں. جادو کا توڑ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تعویذ دینے سے اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تعویذ دینے سے؟ جی تعویذ دینے سے اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہ نون دال لکھنے سے مکان بھی بن جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ایک ریزن ہے. جب آپ ایک طرف ہے رحمان اور ایک طرف ہے شیطان، ٹھیک ہے، جب آپ شیطان کو خوش کریں گے تو شیطان آپ کے کام کرے گا. اللہ نے شیطان کو قدرت دی ہوئی ہے، شیطان کام کرتا ہے. اور شیطان کس طرح خوش ہوگا؟ جس طرح آپ اللہ کے کام کے اندر کسی اور کو ملائیں گے. ادھر آپ نے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، ساتھ آپ نے 786 بھی لکھ دیا، 1 2 3 4 گنتی بھی لکھ دی. اوپر آپ نے بسم اللہ لکھا ہے 786، نیچے شیطانی کام ہے. سر وہ بسم اللہ نہیں، وہ بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ نہیں ہے. 786 بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک عدد ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک عدد ہے. آپ نے بسم اللہ کو بگاڑ دیا ہے 786 لکھ کے، ٹھیک ہے. جب آپ نے قرآن کی آیت کو بگاڑنا ہے تو شیطان نے تو خوش ہونا ہے. ساقی بھائی آپ کیا کہیں گے 786؟ شاہ صاحب یہ جو علم العداد ہے یہ ہندسے کا باقاعدہ ایک علم ہے. ہماری زندگی کا اسلام کا پورا نظام علم العداد کے اوپر محیط ہے. آپ اس وقت دیکھ لیں سورج کا آنا جانا، گرمی کی شدت، موسموں کی تبدیلی، نماز کے اوقات، کیلنڈر کا بننا، وقت، ٹائم، سب کچھ علم العداد کی وجہ سے ہے. بالکل بھی نہیں.
آپ تو سارا کچھ چاند کو دیکھ کے کرتے ہیں جی، تو اور جب چاند نظر نہیں آتا نہ آپ روزہ رکھتے ہیں نہ آپ عید رکھتے ہیں. میں بتا آپ کی تو شہادت تو آپ مانیں گے. یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے, جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ سائنس کو یقین رکھتے ہیں, آپ تو دیکھنے پہ یقین رکھتے ہیں. قرآن کے اندر ایک علم نہیں ہے, قرآن کے اندر لاکھوں کروڑوں علم سمائے ہیں, اور ہم نے اس سے یہ میں کیوں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے اندر یہ علم بھی سمایا ہوا ہے؟ یہ علم قرآن کے اندر موجود ہے, لیکن اس طریقے سے اس میں وہ بہت سی منحوسات, بہت سی ایسی مباحات, بہت سی ایسی غلطیاں موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس منزل تک مثال کے طور پر مجھے سمجھانے کے لیے یہ بات کیجئے کہ نون دال میں کیا غلطی ہے؟ کیا نون استعمال قرآن میں نہیں ہوا؟ کیا دال استعمال قرآن میں نہیں ہوا؟ اس طرح نہیں ہوتا جی شاہ صاحب. پہلی چیز, ایک چیز ہے کہ ہمارے عقائد و نظریہ, ہمارا جو فیتھ ہے نا, وہ جس چیز پہ بیٹھ جائے گا ہمیں اس سے ہی شفا ملنی شروع ہو جائے گی. ایک بندہ ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے ڈسپرین سے شفا نہیں مل, جی چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ ہندو نہ ہو, سکھ ہو, اگر اس کا اعتقاد ہے تو وہ بھی مجھے اس سے شفا ملنی, تو ایسا ہی ہونا ہے. وہ عقیدہ درست بھی رکھ سکتا ہے, وہ عقیدہ غلط بھی رکھ سکتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. تو پھر ثاقب بھائی اس میں مسلمان اور اسلام کہاں سے آیا؟ اسی لیے تو تاثیر کلام میں کیسے آئی؟ شاہ صاحب اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے عقائد و نظریات کو, اپنی سوچ کو توکل اللہ پر محیط کیا جائے. جن کا نہیں ہے, میں عرض کر رہا ہوں, ان کو بھی تو پھر مل جاتا ہے نا. جن کا توکل نہیں ہے انہوں نے, چونکہ شیاطین ان کے ساتھ برابر طریقے سے ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور شیاطین مکمل طور پر انہیں بہرا روی کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح شیطان, شاہ جی مجھے ایمانداری سے بتائیے گا, سینے پہ ہاتھ رکھے, آپ نے کسی شیطان سے پوچھا کہ وہ یہ کرتا ہے؟ شیطان ایسا نہیں کرتا. آپ نے پوچھا کسی سے؟ نہ کسی نے آپ کو بتایا. شیطان نہ بتاتا ہے. لیکن آپ جتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ شیاطین کرتے, شیطان کہہ رہا ہوگا یار میرے سے بات تو کی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جی, اور بندے کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں تو یہیں بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رحمت سے میں نہ جا, تو علماء وہ یہ مثال اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نماز فرض ہے. تو اسی طرح اپنا تعویذ فرض نہیں ہے. میں یہی کہنے لگا ہوں, اپنے عقائد و نظریات, ارکان اسلام اور بنیادی عقائد پر کاربند رہنا, یہ بھی فرض عین چیز ہے. عین اور دال لکھ کے اگر میں جیب میں ڈالوں اور یہ یقین اللہ پہ رکھوں کہ اللہ مجھے اولاد دے گا اور نیک دے گا, تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں, اگر تو اس کا توکل اللہ پر ہے, اور عین دال سے مراد قرآن کی کوئی عدد بن رہے ہیں, حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے, عین دال کا کوئی لفظ ظاہراً سمجھ نہیں آتا, قرآن کا کوئی آیت ہو, قرآن کو کوئی لفظ ہو, اور اس کو پڑھ کر اس سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ پر توکل کیا جائے کہ اے اللہ ان آیات کی برکت سے, کیونکہ شفا تیری بارگاہ سے ملنی ہے, ان آیات کی برکت سے تو شفا عطا کر دے. تو جو اللہ دوائیوں میں شفا رکھ سکتا ہے وہ کاغذ میں بھی رکھ سکتا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. وقفہ لے کے واپس آتا ہوں, لیکن واپس آ کے یہ پوچھوں گا علماء کرام سے ضرور کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو بچے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ان کو قرآن کی آیات تعویذ کے طور پہ پہنائی جا سکتی ہیں؟ اگر یہ روایت موجود ہے تو کیا ان کے عدد ڈالنے سے بھی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ لیکن انتہائی خوبصورت طریقے سے ایک ایسا تعویذ آپ کو دکھاؤں گا جو کہ 7 جگہ پہ آپ کو پھاڑنا پڑتا ہے, پھر وہ اثر کرتا ہے. واپس آئیے, آپ کو شو کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کمال بات ہے کہ کچھ ایسے تعویذ بھی ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ تعویذ ہے, اگر آپ اس کو غور سے دیکھ سکیں, یہ ٹیڑھا میرا اس لیے ہے کہ اس کے حصے ہیں, اس کو یہاں سے پھاڑا جا سکتا ہے. ایک عمل کر کے یہ پھاڑنا ہے, پھر دوسرا عمل کر کے یہ پھاڑنا ہے, پھر تیسرے عمل کو, پھر چوتھے عمل کے بعد یہ پھاڑنا ہے. یہ پھاڑنے والے تعویذ شاہ صاحب کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کاٹنا پڑتا ہے, یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہاں جی, لوگ دیتے ہیں یہ تعویذ, اکثر دیتے ہیں یہ. اور یہ مطلب کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ دیتے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں مزاروں پہ تعویذ تو تعویذ ہی ہے نا, وہ مزاروں پہ دیں یا دکانوں پہ دیں. بلال بھائی سیدھی بات ہے, آنے والے کا جو امام وہ کچا ہوتا ہے, ہاں, جو پیر صاحب ہیں وہ اس کو یہ بتاتے ہیں یہ کام کرے گا, یہ کام, اس کا عقیدہ بن جاتا ہے, اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے, وہ تعویذ دیتا ہے, اس کا کام ہو جاتا ہے. اچھا, تعویذ جلانے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی, جلانے سے فرق پڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ جو نظر بد لگ جاتی ہے اسے ہم جلاتے ہیں تعویذ پہ لکھ کے. ہاں جی, کچھ اچھا, یہ گنتی کا حروف ہیں, یہ اس کو کسی طریقے سے جلاتے ہیں یا بس آگ میں ڈال دیں؟ نہیں, کسی طریقے سے جاتے ہیں. کیا مسئلہ؟ یہ کڑوا تیل لگا کے اسے آسا اسے ہم دھونی کہتے ہیں. اچھا, اسے آگ لگاتے ہیں, اس کی نظر بد دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. علی زیدی آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ماہر ہیں علم الرداد کے, آپ کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ یہ تعویذ جب نمبروں کے اندر لکھے جاتے ہیں ان کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। जैसे इनकी एक चाल होती है, जैसे तावीज़ होता है, अगर इसके 9 खाने हैं तो उसकी 9 खानों की अलग चाल है, अगर 12 उसके खाने हैं तो उसकी अलग चाल होती है। चाल से क्या मुराद है अली? चाल से मुराद ये होता है कि उसकी तरतीब होती है। उससे क्या फर्क पड़ता है तरतीब से? देखिए, एक तावीज बनाने का एक तरीका कार होता है। जी जी। अभी आप माशाल्लाह खुद इन इल्म से वाबस्ता हैं, तो जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 786 आदाद हैं, ये हर इंसान को पता है, ठीक है। ऐसे एक चाल होती है हर, जैसे सूरह अल-हम्द है, सूरह कौसर है, तो इनके आदाद निकाले जाते हैं। अच्छा। आदाद निकालने के बाद कोई भी सूरह है उसके फिर खाने बनाए जाते हैं। जिस वक्त उसके फिर खाने बनाए जाते हैं उसकी फिर तरतीब होती है कि कौन सा, जैसे अब एक मशहूर तावीज है वो 15 का तावीज है, ठीक है, उसके 15 खाने होते हैं, ठीक है। उस 15 खानों में एक चाल होती है। अच्छा। चाल ऐसे होती है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर या 786 लिखकर पहली नंबर की अलग चाल है, दूसरे नंबर का अदद है वो हमने अलग खाने में लिखना है। इस कोई भी तावीज उस वक्त काम करता है जबकि उसका पहले अमल कर लिया जाए। अमल से क्या मतलब है? अमल से मतलब ये है कि उसका जब तक चिल्ला कर लिया जाए। और ये चिल्ला क्या होगा किसी तावीज का, मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पर उसका एक मिसाल है कि आप सूरह अल-हम्द का तावीज आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका आमिल होना चाहिए। वो आमिल तो मैं सूरह अल-हम्द का आमिल कैसे बनूंगा? मिसाल के तौर पे कैसे बनूंगा उसका आमिल? आमिल उसका ऐसे बनना होता है कि उसको आमिल 1.25 लाख के ऊपर, जिस वक्त इंसान उसको 1.25 लाख पढ़ लेता है तो उसका इंसान आमिल बनता है। तो मैं इस सूरा को कुछ 1.25 लाख को 20 दफा पढ़ चुका हूंगा, तो क्या मैं आमिल हूं इसका? आप उसके आमिल हैं, बिल्कुल आमिल तो हैं। मैं अब क्या करूं? उस सूरा को क्या करूं? लोगों को अगर दूंगा तो उससे क्या फायदा होगा? आप कोई भी सूरह है, आप उसकी हर सूरह की एक तासीर है, तो उस जैसे सूरह अल-हम्द है, इसको हम कारोबार, रोजी रिस्क के बरकत के लिए तावीज बनाकर दे सकते हैं। मुझे ये अली बताइए कि जब हम इसको रोजी रिस्क के लिए सूरह अल-हम्द को देते हैं तो हम रवायत कहाँ से लेते हैं? हमें किसने बताया कि ऐसा है? देखिए, मासूमीन अलैहिस्सलाम के 12 इमाम हैं, उनसे रिवायात हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। तो ये चीजें हमने आप किसी भी इमाम के पढ़ें, तो जैसे मशहूर जो हैं अली भाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ले लें, इमाम जाफर सादिक ले लें, जिनकी सबसे ज्यादा रवायतें हैं, इनमें से किसी ने क्या ये कहा कि ये अमल करें? जितने इमाम हैं उन्होंने जितनी कुतुब अपने लिखी हैं उनमें तावीज़ात हैं, इनके हाथों के अपने बनाए हुए तावीज़ात हैं, इनकी बनाई हुई मेडिकल की किताबें हैं, इल्म कीमिया पर इनकी किताबें हैं। इमाम जाफर की कीमिया की किताब है कोई? बिल्कुल बिल्कुल है जी, इमाम जाफर की कीमिया की भी किताब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पाबंदे सलासल दरबार यजीद में खुतबा दिया, जिसमें आपने कहा कि रोशनी भी वजन रखती है, यानी कि उसमें सितारों के बारे में आपने गुफ्तगू की। तो इल्म तो इन्हीं के दरवाजे से है, अगर हम इन चीजों को समझें। अच्छा, ये बताइए अली, मुझे ये फरमाइए कि अगर हम एक आयत लिखें, मिसाल के तौर पे हम कोई आयत लिखते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब मैंने लिखा, या मैं इसके नंबर्स बना के लिखूं, तो दोनों की तासीर में फर्क होगा? नहीं, तासीर में कोई फर्क नहीं है। अरबी लिखूं या नंबर लिखूं, एक ही बात है। एक बात है, जब आपने इसका अमल कर लिया है, आप इस पर मुकम्मल आपको आ गया है, आप इसने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब का आपने 1.25 लाख मुकम्मल कर चुके हैं। अब आप इसके अदद निकालिए, अदद निकाल के बाद इसके खाने बनाइए, खाने बनाने के बाद उसको चाल के साथ आप पुर कर दें, ठीक है, तो वो आपका असर होगा जिस भी मकसद के लिए आप दें। अच्छा, ये जो मकासद हैं ये गलत सही दोनों हो सकते हैं या सिर्फ सही हो सकते हैं?
देखिए जो लोग हैं इनके गलत और सही दोनों मकासद में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो गलत मकासद में इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो फिर खुद से नुकसान उठाते हैं। मिसाल के तौर पे क्या मैं ऐसा तावीज़ किसी से मांग सकता हूं कि मैं कहूं कि फलां लोग जो हैं उनका दिल मेरी तरफ आ जाए या वो रिश्ता मेरे घर भिजवा दें, इस तरह का हो सकता है? होता है। कुरान पाक में सूरह बकरा में ऐसी आयात हैं जो मोहब्बत के जो आमिल होते हैं वो आयात निकालते हैं कि किस आयात का कहाँ मतलब क्या मतलब निकलता है। जैसे अब मैं एक आयत पढ़ने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अलकैदो अलैका मोहब्बतन मिन्नी वाली तुस्ना अला ऐनी। ठीक है, ये सूरह मोहब्बत में आ रही है, हुब में है। ठीक है, इसका जो आमिल 1.25 लाख कर लेगा, उसके बाद वो इसका मोहब्बत के लिए, बहन भाइयों की मोहब्बत के लिए, जोजीन की मोहब्बत के लिए, तो और किसी के दिल में भी अपने जो हाकिम है उसके दिल में जैसे कोई इंसान की अली मैं ये मजाक में नहीं, बिल्कुल संजीदगी से पूछ रहा हूँ आपको। तो आपके ख्याल में नून और पीपीपी ने ये जो है तावीज लिया होगा जो एक दूसरे के साथ एकदम मोहब्बत हो गई? नहीं जी, उनके मकासद जो उनके मफादात हैं उसका तावीज है, क्योंकि उन दोनों के मफादात एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो इसलिए, जैसे अब आपको मैं मिसाल दूंगा कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन जिस वक्त हम खाते हैं तो ये 5 उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये मकसद है, खाने का मकसद है। आपने बड़ी ज़ूमानी बात कर दी। मुझे ये फरमाइए कि तावीज़ से लोगों के दिलों को आप फरमा रहे हैं जीता जा सकता है, इसका मतलब कि अगर एक शख्स जो है वो शादी नहीं कहीं करना चाह रहा तो उसके दिल को मोड़ा जा सकता है कि वो कर ले शादी? बिल्कुल। देखें, कुरान पाक से चलता हुआ पानी रोक सकते हैं अगर आपको इल्म है इतना। अगर आपके यहाँ कहीं सैलाब आया है, ऐसी आयात हैं कि अगर आप वो सैलाब वाली जगह पर जहां पर आने का खदशा है आप उसका तावीज बनाकर रख दें तो सैलाब का पानी हरगिज वहां से नहीं गुजरेगा। और ये आजमूदा तरीके हैं। आप अली मेरे साथ रहिएगा। हमने हजरत उमर खताब का ये वाकया तो पढ़ा है किताबों के अंदर कि रुके हुए पानी को आपने खत लिखा तो वो चल पड़ा, लेकिन उसमें आपने इज़न क्या इस्तेमाल किया कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर चल, अगर अपनी मर्जी से चलता है तो जो तेरी मर्जी है तो कर। अब ये जो सूरत हाल है, ये जमजम पे मिसाल के तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमजम जो है वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है। क्या बदी के लिए कलाम इलाही इस्तेमाल हो सकता है अरबी में या नंबरों में? शाह साहब, नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है। तो तावीज़ क्या करता है? जो तावीज़ है इसको हमने जो रंग दिया है ये सरासर गलत रंग है। गलत सही की मैं बात नहीं कर रहा, मैं नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या कलाम इलाही को आप गलत काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आप मुझे एक तावीज़ देते हैं, मेरी नज़र कमज़ोर है, नज़र ठीक हो जाए। तावीज़ भी पी रहा हूँ 10 साल से 20 साल से, नज़र ठीक नहीं हुई। इसमें तवीज़ देने वाले का कसूर है, तवीज़ का कसूर है, या हमारा अकीदा ठीक नहीं है, या क्या है? ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, नहीं गए। नहीं, ये भी तो, अगर फिर डॉक्टर के पास ही जाना है हर मर्ज के लिए तो तावीज़ वाली दुकानें बंद कर दे, सिर्फ डॉक्टर के पास जाएगा। मेरा भी तो यही सवाल है कि तावीज़ काम अगर कर रहा है तो ये बड़ी सर्विस है ना लोगों के लिए। नहीं, मैं ये कहूंगा कि तावीज़ के अंदर शिफा रखनी है अल्लाह ने, और अल्लाह कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमें वो काम क्यों नहीं करना चाहिए जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है? हम उस डायरेक्टली अल्लाह ताला के उस तरीके को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे? हम और कामों की तरफ जा रहे हैं और सारी जिंदगी हर बंदा उधर से मार अल्लाह के काम जो है वो हमें जिन लोगों ने बताए हैं उन्हीं के कॉलों पे हम चलते हैं ना, इसलिए उसमें अकीदा भी तो साफ होना चाहिए, नीयत भी पाक होनी चाहिए। किसी की नजर कमजोर है, तावीज हो सकता है उसका कि नजर ठीक हो जाए। हो सकता है। क्या तावीज होगा? वो मैं देता हूँ जी। वो तो एक बंदा मर रहा है, आप उसको भी तावीज दे सकते हैं भाई ये वो तावीज मैं नहीं, लेकिन मुझे और लोग खाएं, वो मेरी कमाई है, मैं कैसे? क्या तावीज होता है? कोई मुझे एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कोई तावीज लेके यही है अपना साकी साहब ने बताया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामू कौन में रब रहीम, मैंने आगे भी आपको सुनाया सामू कौन में रब रहीम वनज़्ज़िल मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन लिल मोमिनीन। ये शिफा होती है, जिस काज के लिए देंगे ये काम करेगा। अच्छा, अगर फर्ज कीजिए, मैं अदब से जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये फरमाइए कि अगर यही चीज़ मैं कुरान हकीम से सफ़े के ऊपर फोटो कॉपी करा के दे दूं तो क्या यही तावीज़ होगा? मैं इसकी छोटी सी आपको बात कर देता हूँ, जो उन्होंने सब ने बात की है, मैं आगे बात को चलाता हूँ। उन्होंने एक आयत पढ़ी है, वालक़ी तो अली का मोहब्बतम मिन्नी वली तुस्ना अला ऐनी, 16वां पारा है, सूरह ताहा की आयत है, ठीक है।
تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جائز کام ہے، شادی نہیں ہو رہی، اگر آپ اس کے لیے کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ناجائز کرنا چاہتے ہیں تو اسی آیت کو آپ ہندسوں میں لکھ لیں، اسی ناجائز ہو جائے گا۔ جی ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ وہ شیطان کام کرے گا نا، ایک طرف رحمان ہے ایک طرف شیطان ہے، آپ جب اس کو صحیح جائز کام کے لیے چلائیں گے تو ہوگا۔ جس طرح جادو کے لیے ہے، اگر آپ پر جادو ہو گیا تو آپ سورہ مومن کی آخری آیتیں افحسبتم پڑھ کر دم کریں یا ان کو پلائیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو الٹا کرتے ہیں تو جادو ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ پر نظر لگی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ قلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کریں گے تو نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ میں پروین آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمیں تعویذ جو ہے یہ چھپے ہوئے گھروں میں ملتے ہیں، یہ چھپے ہوئے کیوں ملتے ہیں؟ ان کے اثر چھپنے سے ملتے ہیں یا اگر یہ واضح طور پہ ہوں تو نہیں مل سکتے؟ کیوں چھپے ہوئے کیوں ملتے ہیں؟ ہمیشہ تعویذ چھپے ہوئے ملتے ہیں؟ اصل میں تعویذ ظاہر ہونے سے لوگوں کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ ہم پر کرا رہی ہے، بیوی سوچتی ہے میاں کرا رہا ہے، میاں سوچتا ہے بیوی کرا رہی ہے، تو یہ چھپا کے دبا دیے جاتے ہیں کہ نظروں میں نہ آئیں۔ اور میں کہتی ہوں ایک آیت ہے نیک کام کے لیے یا بد کام کے لیے؟ غلط کام کے لیے بھی چھپاتے ہیں اور اچھے کام کے لیے تو واضح پرسوں میں رکھے جاتے ہیں۔ ترقی کا نقش میں بھی دیتی ہوں، اس سے اللہ کی رحمت سے مال و دولت بڑھتا ہے، وہ مال و دولت کی آپ سے آیتیں کبھی ہیں۔ کسی نے آ کے یہ کہا کہ فلاں شخص جو ہے اس کا گھر اجڑ جائے یا اس کی طلاق ہو جائے، اس کا تعویذ؟ نہیں، میں ہمیشہ صلح رحمی کا کام کرتی ہوں، مجھے کسی کو اجاڑنا نہیں، کیونکہ مجھے مرنا بھی ہے، مجھے جانا بھی ہے۔ دیکھیں 14 حروف نورانی ہیں، 14 ظلمانی ہیں۔ آپ سے کبھی جی میں نے غلط کام نہیں کر سکتی کسی کا بھی۔ بچی بہت زیادہ تنگ ہے گھر میں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بالکل جائز کام ہے، اس کو طلاق یہاں سے ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ لکھ کر دیں تو ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ بھئی اب تو عدالتیں ہیں، عدالتوں سے طلاق لے لو۔ میں نے بات پہلے جائز کی ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بچی بہت زیادہ تنگ ہے، جو کام ہی ناپسندیدہ ہے وہ جائز کیسے ہے؟ جی جائز ہوتا ہے نا، دیکھیں نا ایسے شوہر بھی ہیں جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اپنی بچیوں اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظلم کے پہاڑ انہوں نے گرائے تو اللہ نے ان کے لیے آیتیں اتاری ہیں، وہ پڑھو، بالکل علماء کہتے ہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے، علماء کہتے ہیں چھوڑ دینا۔ لیکن بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان کرنا بہتر ہے۔ اب اگر کل کو وہ بچی خودکشی کر لیتی ہے، وہ والدین کو کہہ دیتی ہے کہ اگر مجھے یہاں سے لے جاؤ گے باعزت طریقے سے ٹھیک ہے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، تو اثرات ظاہر ہیں سب کے سامنے۔ اس کو درمیانی راستہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے دنیا میں؟ یہ سب سے آخری راستہ ہے، یہ آخری حل ہے اس کا، کہ اس کا اب دیکھیں نا بہت سے زندگی میں بہت سی ایسی برگزیدہ ہستیاں انہوں نے طلاق، اگرچہ ناپسندیدہ عمل ضرور ہے لیکن بڑے نقصان سے، قتل ہو جانے سے، بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان۔ حضور یہ اجازت والی جو آپ نے بات کی، یہ اجازت کیوں چاہیے؟ اگر میں عامل ہوں تو مجھے اجازت کیوں چاہیے؟ سر مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اپنے مرشدوں سے ملا ہے نا، تو ہمیں بھی جو ملا مرشدوں سے ملا ہے، ہمارا مرشد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے انہوں نے اجازت تو کسی رسول نے نہیں کبھی کسی سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے تم قرآن پڑھو، تو اجازت کیوں؟ جی سر کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دے دی ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی ہے اور عملیات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اگر ہم اجازت کے پیچھے لگے رہیں گے تو یہ تو پھر ایک دکانداری کی بات ہے، ٹھیک ہے، سیدھا کام کرنا ہے، سیدھے طرف چلنا ہے، تو اس میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جادو کے لیے کیا پڑھنا ہے، جنات کے لیے کیا پڑھنا ہے، اور نظر بد کے لیے کیا پڑھنا ہے۔ کسی کی اجازت تعویذ لکھنے کے لیے ہاں جی، اسے عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، 1.25 لاکھ والا وہی عمل ہے۔ مثلا اگر میں نے دال نون لکھنا ہے تو میں نے دال نون کا عمل کرنا ہے؟ نہیں، دال نون اب کیا ہے یہ پتہ لگے نا، دال نون کیا کوئی آئے تو اس کا ادر نکال لے، اسے پڑھنا پڑے گا۔ مجھے ایک بات ہمیں کرنی پڑے گی۔ میرا آخری سوال ہے، 1 سیکنڈ میں اس کا جواب دیجیے گا۔ دال نون مجھے نہیں پتا کیا ہے، تو جو اثر کرنے والا فرشتہ ہے یا رب العالمین ہے، یہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے؟ پتا ہوگا، لازم پتا ہوگا جی میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، کسی کو پریشانی کے اندر ڈالنے والی بات ہے کہ اسے کہیں جی 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تب آپ عمل بنیں گے، یہ کسی کو قرآن کسی کو پریشانی کے اندر نہیں ڈالتا، ہمارا دین کسی کو قرآن کو پریشانی کے اندر نہیں ڈالتا۔ تعویذ صحیح ہے یا غلط ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے، میری رائے اس میں صرف یہ ہے کہ مدد صرف من جانب اللہ ہے اور وسیلہ صرف میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔